السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توبہ کس سے کہتے ہیں اور توبہ کیسی ہونی چاہیے اور توبہ کی شرائط، حضرت جی دامت برکاتہم نے انتہائی ضروری اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ توبہ اس کو نہیں کہتے کہ اللہ میری توبہ۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں، توبہ کا اصل ترجمہ جس راستے پر چل رہے ہو اس کو چھوڑ کر یہاں سے واپس ہو جاؤ، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو آپ فرماتے آئبون تائبون، تائبون یعنی راجعون، کہ ہم اپنے مقام کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں۔ تائب اس کو نہیں کہتے زبان سے کہے اللہ میری توبہ، نہیں، مدینہ مرکز، بلکہ توبہ کرنے والے اسے کہتے ہیں کہ جس راستے پر چل رہا تھا وہاں سے واپس لوٹ آوے۔ یہاں تک کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، جس وقت اس بات کا خیال آیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اگر اسی لمحہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر تو یہ توبہ کرنے والا ہے، اور اگر اس وقت گناہ کو پورا کر لے اور آئندہ نہ کرے تو یہ آدمی توبہ کرنے والا شمار نہیں ہوتا۔ توبہ کرنے والا شمار نہیں، یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے بالکل۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی گناہ کر رہا ہے چھوٹا یا بڑا اور وہ یوں خیال کرتا ہے کہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، لیکن اس وقت پورا کر لیتا ہے، اس وقت اس کو پورا کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ کے نزدیک یہ توبہ سے کھیل کرنے والا ہے، یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ تائب اس کو کہتے ہیں جو اسی لمحہ گناہ چھوڑ دے جس لمحہ اس کو گناہ چھوڑنے کا خیال آیا ہے، کیونکہ اس وقت گناہ کو پورا کر لینا پورا کرنے والا آئندہ کرنے والے کے حکم میں ہے، اگرچہ یہ اسی گناہ کو پورا کر رہا ہے جس کو شروع کر دیا تھا، یہ اسی گناہ کو پورا کر رہا ہے جس کو شروع کر دیا تھا اور کہتا آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ کہنے والا جھوٹا ہے جو گناہ کو پورا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ ہاں، یہ میں نے عرض کیا کہ توبہ اصل گناہ سے کو ادھورا چھوڑ کر پلٹ جانے کو توبہ کہتے ہیں۔ گناہ پورا کر لینے والا توبہ کرنے والا نہیں ہے، گناہ کرنے والا توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے مقام کو چھوڑے، اپنے مقام کو چھوڑے، گناہ کرنے والا اپنے مقام کو چھوڑ دے، کیونکہ جب گناہوں کے مقام پر توبہ کی جاتی ہے، جب گناہوں کے مقام پر توبہ کی جاتی ہے تو وہ جگہ گناہوں کے اثرات سے اور گناہوں کی ظلمتوں سے اتنی متاثر ہو جاتی ہے کہ وہ توبہ کے اندر پختگی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے، گناہ کے اندر پختگی پیدا نہیں ہونے دیتی۔ جب آدمی گناہ کی جگہ پر توبہ کرتا ہے، آدمی غفلت کی جگہ پر توبہ کرتا ہے، تو وہاں گناہوں کے اتنے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ اس کی توبہ میں پختگی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاؤں میں پھوڑا ہو جائے، پاؤں میں پھوڑا ہو جائے اور آپ یہ کہیں ڈاکٹر سے کہ آپ میرے پھوڑے کا آپریشن یہاں گھر میں کر دیں، تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی،
یہ آپریشن کرنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کو اس آپریشن کے لیے او ٹی میں جانا پڑے گا. کہاں؟ کیوں بھائی کہاں جانا پڑے گا؟ جی ہاں، آپریشن کا جو کمرہ ہے اس میں جانا پڑے گا آپ کو. یہ آپریشن گھر میں ہم نہیں کر سکتے. کہ نہیں بھائی پیسے لے لو کر دو. کہ نہیں، پیسے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اتنے جراثیم اور اتنا غبار اور یہاں کی فضا میں اتنا پولوشن اور اتنی آلودگی ہے کہ اگر یہاں ہم نے زخم کھول دیا تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. سوچو تو صحیح، جب ایک پھوڑے کا آپریشن گھر کے ماحول میں نہیں ہو سکتا. سنو تو میں کیا کہہ رہا. پھر توبہ آدمی یہ کہے کہ ہاں جہاں گناہ کیا وہاں توبہ کر لو. ایک آدمی نے 99 قتل کیے. خیال آیا کہ توبہ کرنی چاہیے. راہب سے کہا تو بھئی تو اللہ والا آدمی ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، کیا میری توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا کیا تو نے کہ 99 قتل کیے ہیں؟ اس راہب نے کہا کہ تمہیں تو اللہ معاف کریں گے نہیں، تمہیں اللہ معاف کریں گے نہیں، کیونکہ تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری معافی نہیں ہوگی. ایک قتل کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے، 99 قتل کیے. اس ظالم نے، قاتل نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. راہب کو بھی قتل کر، اسی پہ قتل کر. پھر خیال آیا کہ ارے تو نے ایک اور قتل کر دیا، چل توبہ کر. پھر عالم سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے یہ کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تم اپنی بستی چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ. غفلت کی جگہ کو چھوڑ کر، غفلت کی جگہ کو چھوڑ کر، غفلت کی جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ کر عمل کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تہجد میں کون جگائے گا اور ہمیں فجر میں کون اٹھائے گا؟ بلال نے کہا میں جگاؤں گا، میں جگاؤں گا. پھر فرمایا کون ہمیں اٹھائے گا فجر میں؟ بلال نے کہا میں اٹھاؤں گا، میں اٹھاؤں گا. تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ ہمیں کون اٹھائے گا فجر میں؟ حضرت بلال نے کہا میں اٹھاؤں گا، میں اٹھاؤں گا. 3 دفعہ روایت میں 3 مرتبہ حضرت بلال نے ہر دفعہ کہا میں اٹھاؤں گا. 3 مرتبہ کہا میں اٹھاؤں گا. اللہ کی شان. سارے پڑے سوئے، اتنا سوئے کہ جب سورج اتنا اٹھ گیا کہ اس کی گرمی شروع ہو گئی تو اس گرمی سے آنکھ کھلی. سورج کی تپش گرمی سے. حضرت بلال سے کہا آپ نے کہ بلال کیا وقت ہو رہا؟ تم سے کہا نہیں تھا ہم نے کہ ہمیں جگہ دینا؟ کیونکہ ایمان سکھلایا تھا نا. حضرت بلال نے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلایا. ہاں، جس ذات نے آپ کو سلایا. جی ہاں، ایسی نیند سب پر، کسی ایک کی آنکھ نہیں کھلی، کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی پورے قافلے میں. اور اٹھے تو سورج کی گرمی سے. سورج نکل آیا اور نماز سب کی قضا ہو گئی. مدینہ مرکز بیجاپور. بلال نے جواب یہ دیا کہ میں کیا کہوں،
کہ یہ غلطی ہو گئی کہ نہیں. اے رسول اللہ، وہ ذات جس نے آپ کو سلایا سمجھے بھی سلایا. جب اللہ نے آپ کو نہیں اٹھایا تو میں کیا ہوں؟ ہاں، آپ نے فجر کی نماز قضا پڑھی، لیکن فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ غفلت کی ہے، یہ جگہ غفلت کی جگہ 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 ہے. یہاں سے آگے بڑھ کر فجر کی نماز قضا پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.